تک سے یہاں سے لے کر رینج یار خان تک ملیں گے، یعنی پنجاب کی جگہ ساؤتھ پنجاب تک۔ میں پنجاب بھی ہونے پہ سخت شرمندگی ہوتی ہے بات معاملات کے اندر، اچھا، شدید شرمندگی ہوتی ہے کہ جتنے بھی غدار اس وقت انگریز کو ساتھ دینے کے لیے ملے اس خطے سے ملے، ایلیپال جو ہے جو ہمارے وہاں سے شروع ہو جائے پنڈی سے، تو آپ کو ان کے پردادا مل جائیں گے۔ اس وقت ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے چودھری نثار صاحب کے، اچھا، وہ مری میں جا کے لوگوں کو، جب مسلمانوں کو ان کو، اور 20-20 روپے تاریخ کی بڑی بڑی ارکائیو کی لالچ کیا دیا بڑی بڑی 20 روپے میں؟ نہیں، ان کو کسی کو ریزیڈنٹ مجسٹریٹ بنایا گیا، کسی کو کچھ بنایا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1849 کے اندر تقریباً 6-7 سال پہلے، 8 سال پہلے پنجاب فتح کر لیا گیا تھا، اور پنجاب میں چونکہ سکھوں کے اوپر وہ عذابات ہے، ان کو رنجیت سنگھ سے فتح کیا تھا، تو مسلمانوں نے پھر انگریز کا ساتھ دیا تھا اس زمانے میں، تو انگریز مسلمانوں کو، جو انگریز نے مسلمانوں کو مختلف قسم کی مراد دی تھی، خاندان بنائے تھے، صحیح، یہ نون، یہ ٹوانے، اس کے بعد یہ چکوال کے لوگ، اچھا چٹھے، ہاں چٹھے بھی جا گئے تھے، لیکن جو لوگ خالصتاً ہو گئے، مطلب چکوال سے لوگ گئے ہیں وہاں پر ریجمنٹ میں، ٹھیک۔ اس کے بعد ہمارے مشائخ کا بڑا عجیب و غریب کردار رہا، شاہ محمود قریشی صاحب کے جو دادا کے والد تھے میرا خیال ہے شاہ محمود اول، وہ باقاعدہ وہ ایک لشکر لے کے گئے تھے جہاں نے جا کے مظفر گڑھ میں ان کا مقابلہ کیا تھا۔ نواب نصر اللہ خان کے دادا، آج ان کی برسی ہے، کل تھی ان کی نواب نصر اللہ خان کے دادا، وہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آگے آپ آجیے سارے کے دولتانے اور جتنے بھی، میں کیونکہ سیکٹری آرکائیو رہا ہوں تو میں جب ان کی تاریخیں پڑھتا تھا اور میں ان کی دیکھتا تھا کہ کیسے انہوں نے کسی نے 15 روپے پہ مسلمانوں کو مارا ہے، اور کسی نے 90 روپے پہ مارا ہے، تو کسی نے 8 روپے پہ مارا ہے، تو کسی نے 20 روپے پہ مارا ہے، یعنی اتنی تفصیل ہے اس کے اندر کہ جس کی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہاں سے چلے تھے۔ سر یہ وہ لوگ ادھر سے بڑے بڑے نام آپ لے رہے ہیں، ملک کے استحکام کے دعوے دار اور ٹھیکیدار، ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خون میں غداروں کا خون شامل ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اٹھائیے تاریخ، جی، انگریز نے مراد دی، آپ کو پاکستان کے اندر گورڈن کالج کہاں ملے گا؟ پنجاب میں۔ ایچسن کالج کہاں ملے گا؟ پنجاب میں۔ ایف سی کالج کہاں ملے گا؟ پنجاب میں، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج کہاں ملے گا؟ پنجاب میں۔ تمام تعلیمی ادارے آخر وہ صادق پبلک اسکول کے اس علاقے تک جا کے، تو نواب صاحب نے خود بنایا تھا، رحیم یار خان کی اس باؤنڈری سے آگے آپ کو کہیں اگر سندھ میں کوئی ادارہ ملے گا تو سندھ میں صدر اسلام ان لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے، خود انہوں نے بلٹ اپ کیے ادارے۔ بلوچستان کے اندر کوئی اسکول آپ کو نظر نہیں آتا اس طرح کا، اسلامیہ اسکول ملے گا، فلاں ملے گا، ایک وہ کانوینٹ اور گرامر جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے اسکول جو اس وقت مشنری اسکول بنائے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی اس طرح وہ چلے۔ ایڈورڈ کالج پشاور کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بالکل ٹھیک، جہاں تک کالج، تو ساری ڈیولپمنٹ بھی انگریز نے یہیں کی۔ آپ نہریں جو نکلی ہیں وہ اسی علاقے کے اندر نکلی ہیں اور یہیں پر ان کو آباد کیا اور سب کچھ کیا گیا، باقی سارے کا سارا جو علاقہ ہے وہ جو غلام محمد براج وغیرہ بھی بعد میں بنے سب کچھ۔ اور یہ صاحب یہ لازمی تو نہیں کہ غدار ابن غدار کی اولاد بھی غدار ہو، ضروری نہیں، لیکن کیا ہوا، انگریز نے جن لوگوں کو یہاں پر لیڈر بنایا، جن لوگوں کو زمینیں دی، جن لوگوں کو جائیدادیں دیں، جن کو نواب بنایا، جن کو سردار بنایا، جن کو انگریزوں نے اپنے تحفے دیے، تحفے کے طور پر جن کو سیاسی رشوت کے طور پر کسی کو جناب ریزیڈنٹ مجسٹریٹ بنایا، کسی کو لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنایا، کسی کو میونسپلٹی پکڑا دی، کسی کو جناب اس کو سردار بنا دیا، کسی کو اتنے سارے عہدے دیے، ان کو ایک انفلوئنس بنا دیا کہ وہ اور انگریز سرکار کے درمیان رابطہ ہوئے، وہ آج تک ان کی قوم لیڈر ہے۔ صحیح، اس لیے لیڈر ہے کہ اس نے، انگریز نے ایک پورے کا پورا سسٹم، آپ کو پتا ہے کہ انگریز نے پہلی دفعہ کاشتکار اور غیر کاشتکار کے درمیان تقسیم پیدا کی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یعنی ہم بھی بچپن میں لکھا کرتے تھے کہ آپ کاشتکار ہیں یا غیر کاشتکار ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف آپ کمی ہیں اور ایک طرف آپ ذمہ دار ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح۔ انگریز نے پہلی دفعہ اس معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ ظلم کریں یا زیادتی کریں یا جو کچھ بھی کریں، اگر وہ انگریز کے وفادار ہیں تو وہ قائم رہیں گے، ٹھیک۔ پھر ان کو، اور آپ اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوجیں بھیجی تھی، جن میں سے مشائخ بھی شامل تھے اور یہ بھی شامل تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جب دلی میں فنکشن ہوا ہے تو ان کو پہلی رو میں جگہ دی گئی تھی۔ انگریز پیچھے بیٹھے تھے اور یہ غداران جو تھے آگے بیٹھے تھے۔ میں تصویر کبھی کبھی آرکائیو میں دیکھتا ہوں ان ساروں کے بڑوں کے والد، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لے دیں سر، ایسے لے دیں، ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے نا۔
कौन है? नहीं, तारीख जिसने तारीख पढ़नी है बड़ी आसानी से पढ़नी। या चीफ टाइम्स ऑफ पंजाब जो किताब है जिन्होंने लिखी है, जो आर्काइव की, उस चीफ टाइम्स पंजाब में अपने चेहरे देखे ना, छापनी चाहिए ये चीजें, लोगों को बतानी चाहिए। ऐसे से बड़े बड़े नाम हैं, आपको तो आप तो हैरान हो जाएंगे। जिससे सेकंड मुझे कभी कभी साला अखबार बगावत हिंद सर सैयद की पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि किस तरीके, और आर्काइव उठा के देखता हूं तो सर सैयद साहब जो थे वो तो जंग आजादी से पहले ही उनके साथ बड़े आराम से मिले हुए थे जी। ठीक, तो इसी तरह यहां के इनके लोग भी। मसला सारा ये है कि एक आज क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इतने मरूब हैं, इसलिए मरूब हैं कि अलीगढ़ ने एक मरूब नस्ल पैदा की थी, यहां पर एक ऐसी नस्ल पैदा की थी कि जो अपने आबा अजदाद के नजरिया तालीम पर और सियासी तालीम पर लानत भेजे और ये समझे कि उसका रास्ता तालीम का तरक्की का दूसरा है। ये है असल मसला, और यही वजह है कि हम आज तक, आप गुजरात में, आप चकवाल में, आप ढेरिंगार खान में, आप डेरा गाजी खान में, जो तुमनदार है, जो चौधरी है, जो वडेरा है, आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। वो नून लीग में शामिल हो जाए, नून लीग जीतती है, वो पीपल पार्टी में शामिल हो जाए, पीपल पार्टी जीतती है, वो पीटीआई में शामिल हो जाए, पीटीआई जीतेगी। ये है सूरत हाल। बिल्कुल ठीक, सूरत हाल ये है सुकूत दिल्ली का तमाम मामला। तारीख आपने जानी। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स, हमारे साथ रहिएगा।